1000 years old history. یہ بھی میں اپروکسیمیٹلی بول رہا، ہو سکتا 10 سال، ہو سکتا 15-20 سال، جو بھی ہے. میکسیمم روایت 18 سے 20 ہزار کی ہے. اور نبیوں کے حالات ہیں، نبی آدم سے لے کے نبی عیسیٰ تک. یہ وہ حالات، یہ وہ ہسٹری ہے کہ انہوں نے کیسے تبلیغ کیا. آج کل کی تو پہلی مجلس تھی، آج جناب آدم کو کمپلیٹ کروں گا. جناب آدم کے جو کس طرح انہوں نے دوسری اپنی لائف گزاری دنیا میں، اینڈ جناب ادریس نبی آدم کے بعد جو بڑا نبی آیا، نبی آدم کے بیٹے جناب شیش ان کے سکسیسر ہوئے تھے. شیش کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا وہ نبی ادریس تھے. تو نبی ادریس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، اس لیے کہ کافی انبیاء ہیں کہ جن کے حالات ہیں، اور وقت صرف آج کی مجلس ملا کے 9 مجلسیں ہیں اور 1 گھنٹے کی مجلس، مطلب 9 گھنٹے ہے میرے پاس. 9 گھنٹے اور نبیوں کی ایک فہرست ہے، ایک لسٹ ہے، اور ان کے ایک ایک نبی کے اوپر ایٹ لیسٹ 2 دن چاہیے. جیسے جناب ابراہیم کے اوپر جب آؤں گا میں، ان کے حالات بھی ویری انٹرسٹنگ، اور سب سے انٹرسٹنگ جو حالات ہیں وہ نبی موسیٰ کے. انشاءاللہ آپ ریئلی یو ول انجوائے کہ نبی موسیٰ کا زمانہ کیسا گزرا، اور وہ حالات آخر تک پہنچیں گے. تو آئی ڈونٹ نو کہ میں پورے نبیوں کے حالات پڑھ سکوں گا یا نہیں، بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. کہ یہ حالات، اس لیے یہ ٹاپک چنی گئی کہ ہمارے یوتھ کو ایک اویئرنیس آنا چاہیے کہ آج جیسا اسلام ہے، یہ اسلام جو ہمارا ریلیجن ہے جس کو ہم فالو کر رہے، یہ سب سے اولڈسٹ، میں نہیں کہوں، اس سے فرسٹ ریلیجن. زمین کے اوپر جو پہلا مذہب تھا وہ کفر نہیں تھا بلکہ اسلام تھا. نبی آدم بھی وہی پیغام لے کر آئے تھے جو ہمارا رسول پیغام لے کر آئے تھے، کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو، اس کی وحدانیت اینڈ رسالت کو مانو. تو پیغام وہی ہے، لیکن شریعت، ہر نبی کی شریعت بدلتی گئی، یہ یاد رکھیں. ہمارے رسول کی شریعت سب سے آسان شریعت ہے. شریعت یعنی جو آپ جو چیزوں کو فالو کریں، جو چیزیں آپ کر رہے، وہ ہمارے رسول کی بہت کم ہے. اچھا، پہلے ابتدا میں بتا دوں کہ 2 یا 3 چیزیں ہر نبی کی امت کو پہ واجب تھے، یعنی آدم سے لے کے رسول تک. پلیز انٹرسٹ سے سنیں، غور سے سنیں، یو ول انجوائے. کہ 2 یا 3 چیزیں ہر نبی کی امت میں یہ کامن تھے. کون سی؟ نماز اور روزہ. نماز پہلے دن سے نماز ہے، ہر نبی کی امت میں نماز واجب تھی. ہمارے رسول کی امت میں صرف 17 رکعت نماز ہے، یہ سب سے آسان. بعض نبیوں کی امت میں 100 رکعت پڑھنا پڑتا تھا، یعنی 100 رکعت. یہ تو شکر کرو کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ، جس کی وجہ سے ہم کو بہت آسان شریعت ملی. روزے بعض نبیوں کی امت میں، ان کی شریعت میں 24 گھنٹے کے بھی روزے رہے، اور ہم صرف 30 روزے رہتے. دوسروں کے وقت 60 بھی تھے، 100 روزے بھی لوگ رہے. اچھا، یہ 2 چیزیں. تیسری چیز، ہر نبی کی امت میں حلال جو امت محمدی کا ہے شروع سے اسی طرح سے، یعنی حرام کبھی بھی، جو آج ہمارے پاس جو چیزیں حرام ہیں، مثال کے طور پہ شراب شروع سے حرام ہے، اور شراب بھی اتنی پرانی چیز ہے، یعنی نبی آدم کے زمانے کی چیز ہے یہ شراب. تو حرام اس وقت بھی جو حرام تھا وہ آج بھی حرام ہے. تو بعض چیزیں جو ہر نبی کی امت میں کامن ہے، جو بیسک چیز ہے، جو ہمارے کیریکٹر کو بلڈ کرتی ہے اور ڈیولپ کرتی ہے، اور ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حرام سے بچنا ہے، یہ سب چیزیں شروع سے. یہ نہیں کہ پرانے نبیوں کی امت میں مکس گیدرنگز جائز تھی، ایسا نہیں تھا. پرانے نبی کی امت میں داڑھی کا موننا جائز تھا، ایسا نہیں تھا. پرانے نبی کی امت میں عورت بے پردہ پھرے، یہ جائز نہیں تھا. یہ سب چیزیں جو میں بتا رہا نا، یہ ہر نبی کی امت میں رہا. تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ جو آج شریعت محمدی میں یہ سب جو چیزیں ہیں جو آئی ہیں، حلال اور حرام، یہ اس وقت سے ہے کہ جب سے دنیا ہوئی. تو اللہ کا موسٹ فیوریٹ ریلیجن کون سا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، اس کا فیوریٹ مذہب صرف اسلام ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وی آر جسٹ فالوئنگ دا اسلام اینڈ وی آر ان اسلام. تو یہ اسلام پہ ہمیں جو سب سے پہلا مذہب ہے، اور پہلا مذہب بھی کیسا کہ اسی مذہب کو لے کر دنیا چلی. لیکن اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد نبی آدم کے بعد سے پھر یہ دوسرے مذہب آئے. سیکنڈ اولڈسٹ ریلیجن کون سا ہے؟ یہ آتش پرستی. پارسی رہوں گا، کل میں نے کہا تھا. تھرڈ اولڈسٹ ریلیجن زمین پہ کون سا ہے؟ یہ بت پرستی. یہ کافر و مشرکین جو ہے، یہ بھی بہت پرانا مذہب ہے. یعنی تھرڈ
اولڈسٹ ریلیجن، تیسرا سب سے زیادہ پرانا مذہب یہ مشرکین کا ہے، کافر، بت پرستی جو ہے، اور دوسرا آتش پرستی، اور پہلا مذہب جو حق ہے وہ اسلام ہے۔ ایک سال بعد پڑھے محمد کل بات یہاں تک پہنچی، جسے میں تیز جاؤں زیادہ تمہید کے بغیر، کل بات یہاں تک پہنچی کہ پہلا دن گزرا نبی آدم کے اوپر، فرسٹ ڈے، پورا دن میں آئے تھے وہ زمین پہ، جنت سے جب زمین پر آئے تو وہ ڈے ٹائم تھا، سورج تھا، تو اتنی پرابلم تو تھا، جنت کو چھوڑ کے آ رہے تھے اور زمین پہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف دریائے تھے، جانور تھے۔ اچھا اس زمانے میں دو جانور نہیں تھے، بلی، کیٹ، یہ نہیں تھی، یہ جانور اس زمانے میں نہیں تھے، اور ایک جانور اس وقت میرے ذہن میں نہیں آئے گا تو میں بتا دوں گا، یہ جانور بعد میں آئے، کئی جانور ایسے ہیں اللہ نے بعد میں ان کو پیدا کیا، بعد جب آپ طوفان نوح کا واقعہ سنیں گے کل تو آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے جانور جو ہے اس زمانے میں تھے۔ نبی آدم کے اوپر پہلا دن گزرا، اور جب رات آئی تو آدم جیسا نبی، آدم کوئی چھوٹا نبی نہیں ہے، ہمارے باپ آدم جن کو اللہ نے مصطفیٰ کیا، انہیں چنا ہے، نامینیٹ کیا ہے، بہت بڑا مقام ہے آدم کا، سب سے کہ ان کی نسل ہے جو آج پوری انسانیت ہے۔ رات جو گزاری روتے ہوئے گزاری، اور صبح میں 2 رکعت نماز پڑھی، وہی 2 رکعت نماز آج ہمارے اوپر واجب ہے، فجر کی نماز۔ انشاءاللہ یہ جو ہمارے 5 نمازیں ہیں نا، فجر، ظہر، عصر اور مغرب، عشاء، میں آپ کو پورے نبیوں سے بتاؤں گا، یہ 5 نمازیں پرانی امتوں میں تھی جو امت محمدی میں واجب کی گئی، انہیں 5 جو نمازیں پڑھے وہ پرانی امتوں سے ہمارے پاس ہے، یہ بھی ایک الگ چیز ہے، انہیں ساری امتوں کا ایک نچوڑ ہے جو امت محمدی ہے۔ نبی آدم کی رات گزری، صبح میں انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز فجر یہ یاد رکھنا کہ ایک رات کے گزرنے کا شکر ہے، ایک دن کے آنے کا شکر ہے، ہمیشہ ڈونٹ مس یور فجر پرے، ویسے کوئی نماز مس نہیں کرنا، میں یوتھ کو بول رہا کہ ڈونٹ مس یور فجر پرے، فجر پریئر ایک ایسی ہے، 2 رکعت نماز یہ فجر کی ایسی ہے جو تمہارے سارے حالات کو بند کرتا۔ اگر کوئی نماز فجر پڑھتا ریئلی ریلیجیسلی اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر نماز فجر پڑھتا تو اس کا رزق کا پرابلم نہیں ہوتا، اس لیے کہ رزق بڑھتا ہے صبح میں، اللہ تو 24 گھنٹے رزق دیتا، لیکن بہترین ٹائم جو رزق کا ہے نا، اگر تمہارے پرابلمس ہے، ڈیبٹس میں ہے، رزق کا پرابلم ہے، بزنس نہیں چل رہا، سٹریس ہے، سٹریس کے لیے بھی انشاءاللہ نبی ابراہیم کے واقعات میں بتاؤں گا، اور ایک بامبے کا واقعہ بھی بتاؤں گا کہ ایک ایسا بندہ تھا بامبے اسی آپ کے یہی ایریے کا کہ جو زبردست سٹریس میں تھا، لیکن وہ کیسا اس کا سٹریس ختم ہوا وہ میں بتاؤں گا آپ کو نبی ابراہیم کے واقعات میں۔ تو فجر کی نماز میں لڑکے لڑکیوں کو بول رہا کہ ینگ ایج میں جو ہے، یوتھ جو ہے وہ تو ضرور پڑھے فجر کی نماز، وائی کہ ان کی نماز جلدی قبول ہوتی بنسبت بزرگوں کی نماز ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ بزرگ کی نماز قبول نہیں ہوتی، بٹ ینگ ایج میں نماز پڑھے۔ مثال کے طور پہ کسی لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی، پہلی رات اس نے گزاری، ایک نئی دولہا دلہن کے لیے پہلی رات ایک بڑی رات ہوتی، دولہا دلہن پہلی رات گزار کے اگر صبح میں نماز فجر پڑھے تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کہ ینگ ہے، شادی کی رات ہے، اور تم اللہ کی واجبات کا خیال رکھ رہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، اگر ریئلی اف یو وانٹ ٹو گرو ان یور لائف، میں یوتھ کو بول رہا ہوں جس کی شادی ہونے والی، ڈونٹ مس یور فجر پریئر آن دا ڈے آف یور میرج، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ اتنی بیسک اور اسٹرانگ چیزیں ہیں کہ تمہارے بلیف کو، تمہارے ایمان کو اسٹرانگ کر کے تمہاری لائف میں یہ اتنا بڑا کاؤنٹ کرتے کہ تمہاری لائف میں پھر بڑے بڑے پرابلم سے، بڑے بڑے ڈیزاسٹر سے تم بچ جاتے۔ بہرحال فجر کی نماز نبی آدم کے زمانے کی ہے، نبی آدم اب دن گزارنے لگے وہاں پہ زمین کے اوپر، اس کے بعد 200 ایئرس تک روتے رہے۔ 200 ایئرس کے بعد آدم نے پنجتن کا واسطہ دیا جس کی وجہ سے توبہ آدم قبول ہوئی اور اللہ نے ان کو پورے زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے پوری زمین کا تم کو خلیفہ بنا دیا۔ ابھی تک حوا سے ملاقات نہیں ہوئی آدم کی، اس لیے کہ جنت سے جب چلے تھے آدم بھی چلے تھے اور حوا بھی چلی تھی۔ آدم الگ زمین الگ ایریا میں اتارے گئے، حوا الگ ایریا میں اتارے گئے، انہیں دونوں ایک ساتھ زمین پہ آئے، لیکن وہ دوسرے اسٹیٹ کنٹری میں چلے گئے۔ اس زمانے میں کنٹری ونٹری نہیں تھی، اس زمانے میں ایک ہی زمین تھی، لیکن میں اگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا، وہ الگ زمین پہ اتاری گئی، یہ الگ زمین پہ اتارے گئے۔ دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی؟ جب آدم کو پوری خلافت مل گئی، پوری، اب وہ میں سٹریس کی بات کر رہا آپ سے، پوری خلافت مل گئی زمین کا، آدم ریلیکس ہو گئے، اب ان کو رونے کی ضرورت نہیں، بالکل ریلیکس۔
لیکن آدم بڑے سٹریس میں تھے، زبردست سٹریس، ایسا سٹریس کہ پریشان جس کو ہوتے، جو سٹریس ریئل سٹریس ہوتا ہے، بڑی بیماری ہے۔ سٹریس کے بارے میں بھی بولتے یہ مدر آف آل ڈیزیز ہے۔ سٹریس سے ڈائبٹک ہوتی، سٹریس سے بلڈ پریشر ہوتا، سٹریس سے 1000 بیماریاں، آج میڈیکل سائنس بولتی کہ سٹریس ہے کہ جو تم کو اتنی بیماریوں کا جڑ ہے، بیماریوں کی روٹ ہے سٹریس۔ تو نبی آدم سٹریس میں آ گئے، زبردست سٹریس میں۔ اللہ نے جبرائیل کو، دیکھو اللہ کی تقریب ہے، اللہ ہاؤ ہی ٹاکس، آپ دیکھو خالی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل سے جا کے آدم سے پوچھو۔ اللہ کہتا ہے کہ آدم، ہم نے تم کو خلیفہ بنا دیا، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، ہم نے تمہارے اوپر ساری رحمت کو نازل کر دیا، پھر تم سٹریس میں کیوں؟ وائی آر یو ان سٹریس؟ میں نے تو سب چیزیں دے دی تم کو، ہر چیز مل گئی، اب کیا ہے؟ تو آدم نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے بہت سٹریس ہے۔ تو آدم نے، اللہ نے کہا اچھا ایسا کرو، تم سٹریس سے دور ہونا چاہتے نا، تم میرے گھر کو آؤ، کعبے کو۔ اب میں یہاں ایک بات روک کے بولتا ہوں، اگر کسی کو سٹریس ہے، یہاں بامبے میں ایک یوتھ، ایک جوان 30 35 40 سال کا آپ ہی کے ایریے میں زبردست سٹریس میں آ گیا تھا، کاروبار ختم ہو جا رہا، بزنس ختم ہو رہا، فیملی پرابلم، پیرنٹس کا پرابلم، ایسا سٹریس۔ تو وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا میں عمرے پہ جا رہا، آپ میرے ساتھ چلو۔ تو کہا عمرے سے سٹریس سے کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے باپ آدم کا سٹریس بھی اللہ کے گھر پہ ختم ہوا۔ اگر تم کو سٹریس کو دور کرنا ہے تو میں نہیں بول رہا، یہ اللہ بول رہا، میرے گھر کا چکر لگاؤ، تمہارا سٹریس خود بخود دور ہو جائے گا۔ یو بلیو می، یو ٹرسٹ می۔ وہ گئے میرے ساتھ عمرے پہ، میں ابھی بھی دعوت دے رہا، کمنگ عمرے پہ میں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ چلو۔ اینڈ میں بامبے کا ایک گروپ ہے المنتصر، اس میں اس گروپ کو میں لیڈ کرتا، تو وہ چلے آئے میرے ساتھ عمرے پہ، الحمدللہ، اس لیے کہ اللہ بول رہا، میں تھوڑی بول رہا، میں تو ایک میسنجر ہوں، میں تو ایک میسج دے رہا۔ عمرہ کیا، 2-3 عمرے کیے ہمارے ساتھ وہ ٹرپ میں۔ ہی کیم بیک ٹو بامبے اینڈ از ایبسلیوٹلی نارمل، سارا سٹریس دور ہو گیا، اگین بزنس سٹارٹ ہو گیا، ماشاءاللہ ہر چیز شروع ہو گئی، فیملی لائف نارمل ہو گئی، ایوری تھنگ از نارمل۔ اللہ نے نبی آدم کو بولا تھا تمہارا سٹریس کو دور کرنا ہے تو یو کم ٹو مائی پلیس۔ اچھا اس زمانے میں جو خانہ کعبہ تھا، آج جو خانہ کعبہ کی بلڈنگ ہے نا، اچھا میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ کعبہ، آج جو کعبہ ہے یہ جناب ابراہیم نے اس شکل کا بنایا، یہ شیپ کا بنایا۔ کعبہ شروع سے ہے، یہاں پہ زمین جب بچھائی اللہ نے سٹارٹ کی 6 دن میں، 6 days میں جب زمین اور آسمان کو بنایا تو زمین کو جو ہے سٹارٹ جو زمین کو کی وہ کعبے سے سٹارٹ کی، مکے سے، وہاں سے زمین سے پھیلی، ایسا وہاں سے پھیلی۔ یہ کون سی تاریخ ہے؟ 25 ذی القعدہ، 11th month آف لونار کا 11th month، چاند کا 11واں مہینہ، 25 ذی القعدہ، 25 ذی القعدہ اس دا ڈے زمین اللہ نے بچھائی، پہلا دن۔ آپ کو معلوم وہ دن کیا ہے؟ وہ دن کی اتنی امپورٹنس ہے، اتنی امپورٹنس ہے، سال میں 4 بڑے روزے، سال میں ایک سال میں 365 days میں ادر دین رمضان 4 بڑے روزے، اور ایک روزے کا ثواب اگر تم وہ ایک دن روزہ رکھو گے تو اللہ 60 years کے روزے کا اجر دے گا۔ اگزامپل، تمہارا وہ ایک روزہ جو اکاؤنٹ تمہارا آئے گا تو وہ لکھا جائے گا کہ اس نے 60 سال 60 years روزے رکھے۔ یو کین امیجن کہ 60 years کا روزے کا ایک سال ایک روزے کا ہے۔ اگر کوئی 4 روزے رکھتا ہے ایک سال کے اندر، میں ابھی ڈیٹ بتاتا آپ کو، اگر 4 روزے رکھتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں کتنا آئے گا کہ اگر وہ 220 years، امیجن کریں آپ، امیجن کریں 240 years، 240 years، 60 into 4 240، 240 years زندہ رہے اور 240 سال تم روزے رکھے تو 4 روزوں کا اجر سال میں۔ اب آپ دیکھو کہ اللہ کتنا جنرس ہے، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا ریوارڈ دے رہا۔ وہ 4 دن کون سے ہے؟ پہلا دن ہے یہ 25 ذی القعدہ کا۔ اب وہ ذی القعدہ 11th month تو چلے گیا، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب کلوزسٹ ڈیٹ کون سی آ رہی ہے اس کی۔ 25 ذی القعدہ پہلا دن ہے جب زمین بچھائی گئی،
اس دن اگر کوئی ایک روزہ رکھے گا تو اللہ 60 ایئرس کے روزے کا ثواب. سیکنڈ ڈیٹ کون سی ہے اب جو کمنگ ہے؟ محرم، سفر. سفر کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول کی 17 ربیع الاول جو ہمارے پروفٹ کی برتھ ڈے ہے اور ہمارے 6 امام کی برتھ ڈے. 2 معصوم کی سالگرہ ہے. 17 ربیع الاول بگ ڈے، بہت بڑا دن ہے. رسول دنیا میں آئے اور ہمارے 6 امام دنیا میں آئے. ایک صلوات پڑھ لے رسول اور وہ ایک دن کا روزہ 17 ربیع الاول کا روزہ، وہ بھی 60 روزہ کے برابر. اس کے بعد صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. دوسرا 17 ربیع الاول. تیسرا 27 رجب معراج، 27 رجب کا روزہ اسی انداز سے 60 ایئرس کا روزہ ہے. اینڈ 18 ذیلحج ولایت مولا کا، من کن تو مولا فاحز علی مولا کا. 4 دن ہے. 4 دن میں اگر روزے رکھتے کوئی 240 ایئرس تمہارے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا. یو کین امیجن اگر ایوری ایئر 240 لکھا جائے تو ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے کیا ہونے والا ہے؟ 1000 روزہ تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گا. روزہ وہ افضل ترین عبادت کا نام ہے، یاد رکھو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سال میں 4 روزے رکھ لو 240 آ گئے اور رمضان کے 30 چھوڑ دو. پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. 30 رمضان کے چھوڑ نہیں سکتے، وہ واجب ہے. رمضان واجب ہے، یہ مستحب ہے. رمضان کا روزہ واجب مسٹ ہے رکھنا، اور یہ روزے بونس ہے تمہارے بیلنس کرنے کے لیے کہ تمہارا اکاؤنٹ بڑھتا جائے اور جب تم وہاں پہ جاؤ اللہ کے سامنے تو مغفورہ بن کے جاؤ. اوکے؟ تو 25 ذی القعدہ ایک تاریخ ہے زمین کے بچھانے کی. دوسری اس کی امپورٹنس یہ ہے 25 ذی القعدہ کی کہ وہ دن ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و اچھا. تو کعبہ جو ہے اس زمانے میں شروع سے کعبہ تھا. زمین کے اوپر کعبہ شروع سے. پرانا کعبہ کیسے تھا؟ ایک نور کا خیمہ تھا، نور کا کیمپ تھا اسی جگہ پہ، وہ اسپاٹ کے اوپر. جب نبی ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا تو جبرائیل نے آ کے اس کو نقشہ بنایا تھا، اپنے کھینچ کے بنا تھا، یہ حصے پہ بنانا آج جہاں کعبہ. تو پہلے کا کعبہ کیسا تھا؟ دیوار نہیں تھی، ایک نور تھا، ایک نور کا کیمپ تھا خوبصورت، اور ملائکہ زمین پہ اس کا طواف کرتے تھے. اس کعبے کے اطراف کبھی کعبہ خالی نہیں رہا. آج بھی اگر کوئی آدمی طواف نہیں کر رہا تو ہم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے. ہر وقت 24 گھنٹے ملائکہ اینجلز آسمان سے آتے اور وہ آ کے خانہ کعبہ کا، آج کے خانہ کعبہ کی بات کر رہا، کعبے کا طواف کرتے. کتنی دفعہ ایسے ہے کہ ملاقاتیں ہوئی لوگوں کی. اب وہ واقعات بھی الگ ہے، میری ٹاپک میں نہیں ہے، ادروائز میں بتاتا کہ کیسے کیسے نبی ابراہیم سے وہاں پہ ملاقات ہوئی. ابراہیم نبی سے، مقام ابراہیم کے پاس لوگوں سے، ہمارے بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا. تو خانہ کعبہ وہ جو کعبہ تھا وہ ایک نور کا خیمہ تھا، وہاں ملائکہ جا کے طواف کرتے تھے. اور یہ جو کعبہ آج ہے، آپ جو مکہ جاتے، کعبہ جو ہے کعبے سے اسٹریٹ اوپر آسمانوں میں 6 آسمان پہ جب جاؤ تو بیت المعمور ہے. یہ بیت معمور کی کاپی ہے جو نیچے کا کعبہ ہے. بیت المعمور وہ اچھی جگہ ہے کہ جب اللہ کا ہمارا رسول معراج پہ گیا تھا تو وہاں پہ آپ نے طواف کیا تھا اس بیت المعمور پہ. وہ جو بیت المعمور ہے جو 6 آسمان کے اوپر ہے، وہاں پہ کوئی انسان طواف نہیں کرتا، وہاں ملائکہ ہے جو 24 گھنٹے وہاں وہ لوگ سرکل کرتے رہتے، طواف کرتے رہتے. اسی کے نیچے شبیہ ہے جو آج کعبہ ہے. تو نبی آدم کے زمانے میں جو کعبہ تھا نور کا خیمہ تھا. تو اللہ نے کہا کہ نبی آدم کو کہ تم میرے گھر کو آؤ. تو اس زمانے میں آدم چلے، مثال کے طور پہ اگر سب کانٹیننٹ میں آدم اترے ہیں تو یہاں سے ان کو مکہ جانا تھا. اچھا کوئی سواری نہیں تھی، یعنی کوئی کار نہیں تھی، کوئی اونٹ نہیں تھا، کوئی گھوڑا نہیں تھا. گھوڑا تو نبی یوسف کے زمانے سے آیا. یہ جو ہارس رائڈنگ ہے، یہ ہارس رائڈنگ جو ہے، پہلے یہ ہارس کو وائلڈ اینیمل مانا جاتا، وائلڈ اینیمل انہیں جنگلی جانور مانا جاتا تھا. تو اس میں کوئی سواری نہیں کرتا تھا، کوئی رائڈ نہیں کرتا تھا، رائڈنگ نہیں ہوتی تھی
ہارس کے اوپر. نبی یوسف نے یہ گھوڑوں کی جو ایجاد ہے، گھوڑے جو سٹارٹ ہوئے، ہارس رائڈنگ جو سٹارٹ ہوئی، یہ نبی یوسف کے زمانے میں ہوئی. سوری ناٹ نبی یوسف، نبی اسماعیل کے زمانے میں ہوئی. تو انشاءاللہ جب جناب اسماعیل کے واقعات پڑھوں گا تو میں بتاؤں گا. یہ تیر کا چلانا، تیر جو بنے آج، تیر تلوار جو بنے، جو آرمز جو بنے، وہ بھی نبی یوسف کے، نبی اسماعیل کی ایجاد ہے. بہرحال تو گھوڑا اس وقت تھا، نہ اونٹ تھا، نہ کوئی کار تھی، نہ کوئی پلین تھا کچھ. نبی آدم 1000 مائل گئے. کیسا گئے؟ سامنے جبرائیل تھے. جبرائیل کیا بنے ہوئے تھے؟ جی پی ایس. سمجھ رہے جی پی ایس؟ آپ لوگ انجوائے نہیں کر رہے. جب میں امریکہ میں بولا جی پی ایس تو خوش ہو گئے، سب ہنسنے لگے، اس لیے کہ وہاں کی لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں جی پی ایس ہونا لازم ہے. یہاں جی پی ایس کا اتنا وہ نہیں ہے. بہرحال سامنے جبرائیل چل رہے تھے، پیچھے آدم چل رہے تھے. اور نبی آدم کی جو ہائٹ تھی نا وہ 18 فیٹ کی تھی. 18 فیٹ اونچے تھے وہ. پہلا انسان ہیوج 18 فیٹ. ان کے بیٹے حابیل کی خبر سیریا میں ہے. اتنی لمبی خبر کسی کی نہیں ہے. جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں. آج کل تو اللہ وہاں کی زیارت جلد سے جلد کھل جائے انشاءاللہ. میری بیوی کے روزوں کی اللہ حفاظت کرے انشاءاللہ. دشمنان عزاداری، دشمنان معصومین کو نیست و نابود کر دیں. تو ایک صلوات پڑھنے بآواز بلند. میرے خیال سے آج نبی ادریس تک بھی میں نہیں جا سکوں گا. 2 گھڑی لگا دیے میرے سامنے کی، میں آگے بڑھوں ہی نہیں. 10:15 بجے اتر جانا ہوں. شبیر بھائی بیٹھے ہوئے یہاں، گھڑی بھی نہیں پلٹاتے میرے سامنے. میں کیا کروں؟ آئی ایم ہیلپ لیس. مجھے اتنے واقعات ہیں، میں انکمپلیٹ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. تو جناب نوح کا، جناب آدم چلے اور ان کی ہائٹ تھی 18 فیٹ. آپ امیجن کریں 18 فیٹ. اتنے بڑے بڑے پیر تھے. اگر آپ حج پہ انشاءاللہ جائیں، عمرے پہ جائیں، اللہ جانا نصیب کرے ہم کو. اگر آپ جا کے مقام ابراہیم کو دیکھو، خانہ کعبہ کے سامنے، وہ تو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، جو گولڈن ڈوم ہے کعبے کے سامنے، مقام ابراہیم جا کے آپ وہاں دیکھو. اتنا بڑا پیر ہے جناب ابراہیم کا، اتنا بڑا. ایگزیکٹلی جو جناب ابراہیم کے پیروں کے نقش ہے، امپریشن ہے، وہ وہاں لگے ہوئے. اتنے بڑے بڑے پیر، اتنے. پہلا انسان نا آدم تو ان سے پہلے کے. تو 18 فیٹ ان کی ہائٹ تھی اور 14 فیٹ یا 12 فیٹ جناب حوا کی ہائٹ تھی. اتنے لمبے. اور ابراہیم جناب آدم جو پیر ڈالتے تھے، یہاں ایک ڈال رہا، وہاں ایک ڈال رہا، وہاں. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کے پیر پڑتے گئے زمین پہ سبزہ ہوتا گیا، گرینری ہوتی گئی. یہ اللہ کی رحمت ہے. آج جو گرینری، اچھا اس زمانے میں گرینری نہیں تھی، زمین تھی خالی. تو جہاں جہاں جناب آدم نے پیر رکھے وہاں گرینری آتی گئی. تو جناب جبرائیل کیا کیا آدم کو لے کے مکہ پہنچے. اللہ ہم بھی جائیں مکہ جلدی انشاءاللہ. جا کے وہ نور کا جو کیمپ تھا، کعبہ تھا، اس کے اطراف انہوں نے طواف کیا. ساتھ. اچھا شروع سے کعبے کا جو طواف ہے وہ 7 راؤنڈز پہ، آج بھی 7 راؤنڈ ہے. 7 چکر کا ایک طواف ہوتا. حجر اسود سے شروع کرو، حجر اسود پہ. اچھا اس وقت حجر اسود نہیں تھا وہاں پہ. حجر اسود جناب ابراہیم کے زمانے میں آیا، جنت کا اسٹون. میں آپ کو بتاؤں گا کہ حجر اسود آیا کیسے. اس زمانے میں نور کا خیمہ تھا. تو انہوں نے 7 چکر لگائے. 7 چکر لگائے. آدم کا سارا سٹریس ختم ہو گیا. سکون، پیس، ذہنی پیس ہو گیا. اتنا سکون ملا کہ آدم واز ریلیکسڈ. پھر اللہ نے کہا، آدم، جبرائیل نے کہا کہ اللہ بول رہا سامنے جو پہاڑ ہے صفا، وہاں جاؤ. وہ بہت بڑا ماؤنٹین تھا. جب آدم چڑھتے ہوئے صفا پہ، صفا سے کہا وہاں ٹھہرو. وہاں پہ جا کے، ابھی میں نے ایک مجلس میں کہا ہے، صفا پہاڑی پہ اگر آپ جاؤ تو 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھو. صفا پہاڑ جب بھی آپ عمرے پہ جاؤ یا حج پہ جاؤ انشاءاللہ، 3 دفعہ اگر کوئی بیٹھ کے صفا پہاڑی پہ سورہ واقعہ پڑھے گا. ابھی میں نے نظر علی کے امام مرگاہ میں بولا، وہ تو پوری ڈیٹیل بولیے، لیکن یہاں پہ ایک ہی ورڈ ریپیٹ کر رہا سورہ واقعہ کا. وہاں پہ میں نے پورا کعبے کے میں دعا کیسے کرنا وہ بتایا. یعنی وہ میں نہیں بتا رہا آج، اس لیے میں ابھی بتا کے آ رہا ہوں. صرف ایک ورڈ بولو کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے رزق کا، کوئی عمرے پہ جا رہا بامبے سے، تو آپ اس سے ریکویسٹ کرو. آپ ریکویسٹ کیا کرو کہ یار پلیز میرے لیے جا کے 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لو. اگر کوئی شخص جا کے سورہ واقعہ پڑھے گا خانہ کعبہ میں صفا پہاڑی پہ، خانہ کعبہ میں نہیں، صفا پہاڑی پہ بیٹھ کے پڑھے، اگر کوئی ریکویسٹ کرو کہ کوئی جا کے پڑھے، وہ وہاں پڑھے گا، رزق آپ کا یہاں کھلے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے کہ کریم رازق ہے. وہ صرف بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے.
بہانے دیکھتا کہ میں کیسا رحمت دوں اپنے بندے کو، اتنا کریم ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے دعا مانگی رزق کے لیے. اچھا آدم اور all alone، ابھی تک زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں آدم کے ساتھ. جبرائیل کے سامنے، آدم ہے پیچھے. اچھا آپ کو معلوم جب آدم اکیلے تھے زمین پہ 200 ایئرس تک، شیطان آتا تھا. شیطان تو زمین پہ تھا لیکن حملہ نہیں کر سکتا نبی کے اوپر. آ کے بولتا تھا ہلو ہائے، انگلش میں نہیں بولتا تھا، وہ تو میں بولتا. وہ آتا تھا اور گزر جاتا تھا کہ میں تم کو اوپر سے نیچے لے کے آ گیا، یہ بولتا تھا. شیطان خدا اس پہ عذاب نازل کرے انشاءاللہ. دیکھیے اس پہ عذاب نازل کرے، کوئی زیادہ آمین نہیں بولے، اس لیے کہ ہمارا فرینڈ ہے نا. فرینڈ کے لیے کیسا بولیں گے؟ ہی از اوور ریئلی ویری کلوزسٹ فرینڈ ناؤ. شیطان سے دوستی بند کرو تو تم ریئلی بامبے میں اپنی سکسیسفل لائف گزارو گے. جسٹ بریک دا فرینڈشپ وتھ شیطان، بریک کرو. یو ہیٹ ہم، ہیٹ ہم. جتنا تم اس کو ہیٹ کرو گے، جتنا تم اس کو دور کرو گے، تمہاری لائف گرو کرے گی، تمہاری لائف سکسیسفل ہوگی. اف یو ریئلی وانٹ ٹو میک فرینڈشپ ود اٹ، شیطان کسی کا دوست نہیں ہے، یاد رکھو، کسی کا. میرے ذہن میں اتنے واقعات آ رہے لیکن میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا، شیطان پہ چلا جاؤں گا اور میں نہیں جانا چاہتا. تو نہیں، آدم نے صفا پہاڑی پہ پہنچے، دعا کی، کوئی نہیں ہے صفا پہاڑی، ہی سو لے لو. وہاں سے اترے نیچے، صفا پہاڑی سے نیچے اترے، نیچے اترے، اتر کے چلنے لگے. کہاں تک گئے؟ میدان عرفہ، عرفے پہ پہنچے. مروہ پہاڑی پہ جناب حوا آئیں، ان کو لے کے آیا فرشتہ. مروہ سے وہ نیچے اتری، صفا مروہ سے وہ نیچے اتری. ادھر سے مروہ سے حوا آئیں، ان کی وائف نبی آدم کی، ہماری ماں. ادھر سے صفا سے آدم آئے، دونوں آگے کہاں ملاقات کری؟ میدان عرفہ. میدان عرفہ میٹنگ پوائنٹ ہے، میدان عرفہ توبہ کی جگہ ہے. دونوں آئے، بیچ میں جبرائیل نے کہا آدم دس از یور وائف، شی از یور وائف حوا. 2 سال اکیلے رہے، 200 ایئرس تک. 200 ایئرس اکیلے رہنے سے، دنیا میں رہنے سے چہرے بدل گئے تھے. دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا میں جو مصیبتیں اٹھائیں آدم نے، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جناب حوا کا بدل گیا. ایک دوسرے کو دونوں ریکگنائز نہیں کر سکے کہ یہ حوا ہے اور یہ آدم ہے. جبرائیل نے ملایا وہاں پہ کہ یہ تمہاری وائف حوا ہے. 200 ایئرس کے بعد ملے، جنت میں ساتھ تھے، زمین پہ آئے تو دونوں الگ الگ آئے. آپ دیکھو کہ پہلی ملاقات، اسی لیے بولتے کہ میدان عرفہ ملاقات کی جگہ ہے. میدان عرفہ سے ملاقات نہیں کہ آپ ایک دوسرے سے ملاقات کے علاوہ، میدان عرفہ از دا بیسٹ پلیس. پلیز غور سے سنو، میدان عرفہ از دا اونلی پلیس، از دا بیسٹ پلیس ان حج، کہ جہاں پہ تم اپنے امام سے ملاقات کر سکتے. If you really want to meet your imam, really from your heart, if you want to meet your imam, تو میدان عرفہ is the place where you can meet your imam. اگر تم دل سے بول رہے، ہمارا دل نہیں بول رہا، میرا تکلیف یہ ہے، مجھے تکلیف ہے. ریئلی آئی مین اے بگ پین جب اپنی کمیونٹی کو دیکھتا ہوں میں. اگنورنس، بے حسی، امام سے دوری، پھر سب سے بڑے امام کے چاہنے والے. مجھے آج تک ہوں گے لوگ ایسے، میں یہ نہیں بولتا، 10% 15% ہیں ایسے جو حج پہ جاتے، جو عمرے پہ جاتے. مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ اس نے پلان کیا کہ I'm going for حج، ایک دوسرے سے سوری بولتے ہیں، فارمیلٹی ہے، سب فارمیلٹی ہے. معاف کر دو، میں جا رہا حج پہ، دل سے معاف کر رہے تم، زبان سے بول رہے. واٹ از دا یوز؟ ایک دوسرے سے بولتے معافی کر لو اور سیدھا کر جاتے حج پہ. جیسے جاتے ویسے واپس آتے، کوئی چینج نہیں، 1% بھی چینج نہیں. جیسے بامبے ایئرپورٹ سے اڑے اسی طرح بامبے ایئرپورٹ پہ آگے حج کر کے. صرف اتنا ڈیفرنس ہے کہ بال کٹ گئے، بالڈ ہو گئے، بس بگ تھنگ. ویسے ہی 0.1% زبان میں تبدیلی نہیں آتی، اخلاق میں تبدیلی نہیں آتی، کردار میں تبدیلی نہیں آتی،
فکر میں تبدیلی نہیں آتی، سوچ میں تبدیلی نہیں آتی. بامبے سے حج پہ جاتے وقت جب حج کا ارادہ کر رہے تو یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ میں حج پہ جا رہا اور میدان عرفہ پہلا دن ہے حج کا، جو ملاقات کا دن ہے، میں اپنے امام سے ملاقات کروں. یہ دعا کرتے ہیں. میں افسوس سے کہہ رہا، یہ میں افسوس نہیں کر رہا، آپ کا امام بول رہا، امام افسوس کر رہا، امام رو رہا کہ میرے چاہنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، جن کے اوپر 24/7 میرا رحمت کا شیڈ ہے، رحمت کا سایہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرا کلمہ پڑھنے والے مجھے نہیں پکارتے. پوچھتا میں کتنے کے دلوں میں یہ خواہش ہے؟ عورت مرد لڑکی لڑکا بامبے کی اس گلستان کی مجلس میں بول رہا، دوسری مجلس میں پوری دنیا سن رہی اس وقت، مجھے لائیو جاری میری مجلس. پوچھتا میں صرف بامبے والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں گلوبل میسج دے رہا. ٹیل می دنیا میں کتنے ایسے حاجی ہیں کہ جو جا رہے کعبے کو اس نیت کے ساتھ جا رہے؟ یہ نہیں بولے، یہ بولتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو. یہ کیوں نہیں بولتے بابا پلیز تم دعا کرو گے میں اپنے امام سے ملاقات کرنا، میں اپنے امام سے ملوں. افسوس، سیڈ. اسی لیے یہ پرابلمز میں بلیو می، تم ملو امام سے، ایک دفعہ ملو. عرفہ از دا پلیس ویئر یو کین میٹ یور امام انشاءاللہ. اب جب عمرے پہ جاؤ تو یہ دعا کرنا کہ امام سے ملاقات. اینیو پوری ٹاپک امام پہ ہو جائے گی. اس کے بعد حوا اور آدم میں ایک ساتھ مل گئے. اب ان کا یہ زمین پہ نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد ان کی میرڈ لائف شروع ہوئی. میرڈ لائف، ہسبینڈ اینڈ وائف. کوئی نہیں ہے زمین پہ، صرف اونلی 2 پرسنز پوری زمین کے اوپر. ہمارے فادر آدم، ہماری ماں حوا. ہوئی جناب حوا پریگننٹ ہوئی، ان کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا. میں شارٹ کر رہا ہوں، جس کا نام قابیل رکھا گیا. قابیل بڑا بیٹا. پھر کچھ دن گزرے، پھر آپ پریگننٹ ہیں، پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حابیل رکھا گیا. یہ 2 بیٹے، ماں باپ. زمین کے اوپر 4 آدمی تھے بس چلتی رہی زندگی، چلتی رہی. حابیل اور قابیل بڑے ہوئے، جوان ہو گئے. جب جوان ہوئے تو اللہ نے کہا، آدم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار میرے دونوں بچے جوان ہو گئے، اب ان کی شادی کی فکر ہے میرے. اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی ڈیٹس ویٹس کا تو چکر ہی نہیں تھا. میں کچھ بول گیا، حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، مت کرو یہ ڈیٹس ویٹس کے چکروں میں مت جاؤ. مجھے بہت بولنا تھا لیکن میرے پاس ٹائم کا فیکٹر ہے، اتنا ذہن میں بول ہی نہیں سک رہا. چلیے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پلیز پروردگار تو کچھ انتظام کر. تو اللہ نے کیا کیا، ایک جنہ کو، جنہ میں سے، دیکھیں جنوں سے دوستی کرنا اچھا نہیں ہے، میں انشاءاللہ پڑھوں گا جنوں کے بارے میں. ایک جنہ کو انسانی شکل میں، انسانی جنس میں اللہ نے بھیجا آسمان سے. اس سے شادی بڑے بیٹے قابیل کی ہوئی. اور ایک حور کو بھیجا انسانی شکل میں، حور کو، اس سے شادی جناب حابیل سے ہوئی. دونوں کی وائف. اس وقت زمین پہ 6 آدمی آ گئے. جنہ، اب آپ آج کل دعا مت کرو گے جنوں سے شادی کرو گے. I'll tell you very honestly، جن وہ لوگ ہیں کہ جن سے دوستی بھی خراب، دشمنی بھی خراب. کبھی مت کرو، وہ ہمارے جنس کے لیے. مجھے ملے تھے یہاں پہ کچھ لوگ، وہ لوگ ملے، اچھا خاصا مومن. کہنے لگا مولانا جب جنوں کی بات ہو رہی تھی آپ سے، اب میں یہ نہیں بولتا آگے، تو بولے کہ آپ مجھے ملا سکتے کسی جنوں میں سے. میں بولا آپ خود جن بنے ہوئے، آپ کس سے ملنا چاہ رہے ہیں؟ سر بات پڑھے محمد والے. 6 آدمی زمین کے اوپر تھے، آدم، حوا، قابیل اینڈ ان کی 4 وائف. جب 6 آدمی زمین پہ آ گئے، اس وقت اللہ نے حکم دیا آدم کو کہ آدم 6 آدمی ہے پوری زمین پہ، 6 پیپل، آپ امیجن کریں. تو اللہ نے حکم دیا آدم کو کہ آدم تم اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو اپنا خلیفہ بناؤ، سکسیسر بناؤ، اپنا جانشین بناؤ. تو آدم نے بنا دیا. آدم نے 6 اپنی فیملی میں اناؤنس کر دیا 5 آدمی میں کہ میرے بعد جو میرا سکسیسر، میرا وارث ہے وہ
نبی وہ میرا بیٹا حابیل ہوگا. حابیل نے کوئی بات نہیں کی. حابیل نے کہا فائن. شیطان آ گیا. آگے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ. کس سے کہا؟ حابیل سے کہا کہ تو خاموش بیٹھا ہوا ہے. تیرے باپ نے تیرے چھوٹے بھائی کو خلیفہ بنا دیا اور تیری بھی شادی ایک کالی پیلی جنہ سے کی. اگر آپ کسی کا رنگ کالا پیلا ہے تو اس کو جنہ نہیں بولنا. یہ انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین. دیکھیے میں اتنا یہ ڈرائی سبجیکٹ ہے, اس کو میں پورا اس انداز سے لے کے جا رہا کہ کہیں بھی کہ آپ کو کوئی وہ بات نہ آئے. اس کے بعد کہا تیری شادی بھی جنہ سے کی اور تیرے چھوٹے بھائی کی شادی حور سے کی. میں یوتھ کو ایک اور دعا دوں گا انشاءاللہ چوتھی پانچویں مجلس میں کہ حور کیسے ملے آپ کو. ابھی زمین پہ بھی حور مل سکتی, وہاں پہ تو ملے گی انشاءاللہ. کس نے خاموش ہے؟ آپ انجوائے نہیں کر رہے حور ملنے کی؟ میں کیا بول گیا؟ ہاں نہیں شبیر بھائی کو تو ضرور ملے گی. حور وعدہ ہے, قرآن بول رہا, عابد الرحمن تھوڑی بول رہا. سب کو حور ملے گی, لیکن ہماری عورتوں کو کون ملے گا؟ غلمان ملیں گے انشاءاللہ. اللہ کے پاس انصاف ہے کہ عورت مومنہ جو جنت میں جائے گی اس کو غلمان ملیں گے, اور جو مومن جنت میں جائے گا اللہ اس کو حوریں عطا کرے. قرآن میں بول رہا اللہ حوریں عطا کرے. یعنی میرا ٹاپک میں نہیں ہے وہ. تو حابیل آیا, شیطان آیا, آگے حابیل کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ تو بڑا بھائی ہے, تجھے خلیفہ نہیں بنایا, تیری شادی جنہ سے ہوئی, تیرے چھوٹے بھائی کو تمہارے باپ بہت چاہتے, دشمن ہے نا آدم کا شیطان, چھوٹے بھائی کو بہت چاہتے, اور اس نے حور بھی ان کو شادی میں ملی اور اپنا سکسیسر بھی بنا لیا. اتنا بولا کہ حابیل جو ہے آ گیا. کہاں آیا؟ جناب آدم کے پاس, باپ کے پاس. آگے کہا کہ ڈیڈ. آپ بولیں گے اس زمانے میں ڈیڈ تھا؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. اے ڈیڈ, آپ نے مجھے جنہ سے شادی کی اور میں بڑا بھائی ہوں, سکسیسر مجھے بننا تھا, خلیفہ میں بننا تھا, اور آپ نے بڑے چھوٹے بھائی کو بنا دیا. اس لیے کہ شیطان نے کہا کہ اب تیری اولاد اور حابیل کی اولاد ایک دوسرے میں کمپٹیشن کریں گے. چھوٹے بھائی کی حابیل کی اولاد بولے گی کہ میرا باپ خلیفہ تھا, تیری اولاد کو فیل ہوگا. اس طرح سے اس سے بات کی. اس نے آگے کہا ڈیڈ آپ نے یہ کیا کیا, کیوں بنایا, مجھے کیوں نہیں بنایا, میں بڑا بھائی ہوں, یہ مجھے میرا حق ہے. تو آدم نے بڑے سافٹلی کہا سنو, یہ میں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. چونکہ اللہ نے کیوں بنایا؟ آپ کتنی خاموشی سے سنے, میں لے کے جاؤں آپ کو ایک جگہ. یار مومن ہے نا, دماغ سے تھوڑا سا چلا. پہلا خلیفہ زمین پہ بنا, آ کے لوگوں نے کہا, حابیل نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں نہیں بنایا, بابا صاحب کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بنایا. تو آدم نے کہا میں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ نبی کا وارث امت نہیں بناتی. کیا بول رہا میں؟ آپ مسلمانوں نے یہی کہا تھا حارث نے غدیر میں کہ یہ آپ نے نہیں بنایا. آپ نے کیوں بنایا تھا؟ رسول نے کیا کہا تھا, میں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. تو جب چھوٹے نبی کا وارث اللہ بناتا, جو سردار نبی ہے اس کا وارث کون بنائے گا؟ چل رات پڑے محمد والے. من کنت مولا فہذا علی مولا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. پہلا خلیفہ بنا زمین پہ. آدم نے کہا میں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. اللہ نے رولنگ کر دی. یہ اللہ کی رولنگ ہے کہ نبی کو رائٹ نہیں ہے اپنا سکسیسر بنانے کے لیے. کیا بولا میں؟ نبی کو رائٹ نہیں ہے, نبی نہیں بناتا, سکسیسر اللہ بناتا. اسی لیے ہمارا سکسیسر بھی اللہ نے بنایا تھا. ہم وہی تو, ہمارا ڈیفرنس کیا ہے مسلمانوں سے؟ ایک ہی تو ڈیفرنس ہے بس. بہرحال دونوں بنے. تو آدم نے کہا سنو اللہ نے بنایا. اچھا اس زمانے میں کیا تھا؟
حابیل نے کہا کہ مجھے کیسے معلوم اللہ نے منع؟ دیکھو شک، پہلا شک وہاں تھا، دوسرا شک یہاں تھا. ارے میں کیا بولا؟ دوسرا شک بھی جو زمین پہ کیا تھا اس نے یہی کیا تھا کہ ایسا شک تو مجھے کبھی رسول پہ ہوا ہی نہیں، یہ نے پوری زندگی شک پہ گزر گئی. تو نہیں. اس کے بعد آدم نے کہا تم ایسا کرو، اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کرو، جس کی نظر ایکسپٹ کر لے اللہ، سمجھو وہ میرا خلیفہ. اس زمانے میں نظر ایکسپٹ کیسا ہوتی تھی؟ کوئی بھی مثال کے طور پہ آپ بہترین یہاں کا جو ہے کھانا وانا بنا کے بریانی کباب سب رکھ کے آپ لے کے جا کے رکھتے تھے. آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس آگ کو ایسا لے کے چلے آتی تھی. جس کے اوپر آگ آ کے وہ کھانے جو بھی آپ رکھ لے کے گئی اس کی نظر اللہ ایکسپٹ کر رہا. وہ زمانہ ایسا. آدم نے کہا کہ دونوں بیٹوں سے کہا تم اپنی نظر دو. حابیل جو ہے کھیتی باڑی کرتا تھا اس زمانے میں، اس کے کھیت تھے. حابیل کے پاس جانور تھے، بکرے، بفیلوز، گوٹ، یہ سب تھے. تو حابیل نے کیا کیا؟ ایک خوبصورت بکرا لیا جس کے کان اچھے، جس کی ناک اچھی، آنکھیں اچھے، پورا پرفیکٹ ایک بکرا گوٹ لیا. اوکے، اس نے اٹھایا. حابیل نے کہا ارے یہ کیا اللہ کھاتا ہے؟ بالکل معمولی ادھر ادھر کی چیزیں لے کے جا کے پہاڑ پہ رکھ، اللہ تو نہیں کھاتا. اور انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کو کوئی چیز دے رہا تو پرفیکٹ ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا پیغام تھا. جب بھی نظر کرو، دیکھو نظر آج کی چیز نہیں ہے. آج لوگ نظر پہ بھی اعتراض کرتے کہ کیا ضرورت ہے، یہ جو ہے نا ہماری قوم کے، میں نام نہیں لیتا، آپ بہت اچھا سمجھتے، بامبے میں تو بہت ہے، 20 سے شروع ہوتے ہیں. یہ جتنے ہیں نا یہ نظر کے بھی خلاف ہے. یہ لوگ نظر کے خلاف، یہ قرآن سورہ دہر ہے نظر کے لیے پورا. اور نبی آدم کے دونوں بیٹوں نے نظر دی تھی. تو نہیں لے کے جا کے بکرا، بہترین بکرے کو رکھا اور حابیل نے ویسے رکھا پہاڑ کے اوپر. اور دونوں کھڑے ہو کے کہا پروردگار ہمیں تیری بارگاہ میں نظر کر رہے تو اس کو قبول کر لے. آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی نظر کو، بکرے کو قبول کر لیا. اب شیطان نے کہا تیری نظر بھی قبول نہیں ہوئی، تو موسٹ ریجیکٹڈ پرسن ہے دنیا کا، اللہ کا، تجھے جنہ ملی، تجھے سکسیسر بھی نہیں ملا. اب حابیل اسی چیز میں چلنے لگا. اچھا اب میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، جو حابیل نے بکرا دیا تھا نا نظر میں، یہی بکرا نبی اسماعیل کے لیے بن کے آیا تھا. میں پوری ہسٹری دے رہا آپ کو، پوری ہسٹری. وہ بکرا جو حابیل نے نظر کی تھی، وہی بکرا اللہ نے نبی اسماعیل کے لیے ذبح کے وقت جو بکرا کٹا تھا، وہ یہی بکرا تھا. یہ بکرا تھا. اس کے بعد حابیل کو شیطان بڑا کرتا، کہتا رہا کہ حسد. اب حابیل میں حسد پیدا ہوگی، جلسی. دوستو یہ وہ ٹاپک ہے کہ جلسی کی. اب میں آپ کو ایک بات یا چھوٹا سا واقعہ بول دوں. جلسی وہ بیماری ہے، وہ ڈیزیز ہے جو آج ہماری کمیونٹی میں، ہمارے بھائی بہنوں میں، دوستوں میں، مومنین میں، ایک مومن دوسرے مومن سے بہت اچھا مسکرا کے ملتا، ویری مسکرا کے ہاتھ ملاتا، لیکن دل میں 360 ڈگری حسد ہے اس سے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس. کیسی نماز، وہ کیسے روزے، وہ کیسا ڈونیشن، وہ کیسی مجلس. یو آر ناٹ لرننگ اینی تھنگ. میں کیا کروں؟ آئی ایم ریئلی ہیلپ لیس. حسد ایسی بیماری ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ تمہاری، جیسا حسد کے مولا علی کے لیے مشہور حدیث ہے کہ علی کی، غور سے سنو، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی. رسول کی حدیث ہے، عابد الرحمی نہیں بول رہا، ہمارے سارے علماء نے. علی کی محبت ہے، علی گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. اسی طرح کا حسد تمہارے، غور سے سنو پلیز، کتنی بڑی بیماری. آج جا کے رات میں سوری بولنا. حسد، جلسی تمہارے اعمال کو جو تم ڈونیشن دے رہے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، عبادت کر رہے، تمہارے اعمال کو ایسے کھائے گی جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی. کتنی خاموش ہو گئے آج. دونوں حدیثیں پیرلل ہیں ایک ہی وجہ کی. اتنی بڑی بیماری ہے حسد.
حسد کی وجہ سے یہ دنیا میں جو پہلا پرابلم آیا وہ حسد کی وجہ سے آیا. فرسٹ پرابلم حسد کے بارے میں بولتے کہ مدر آف آل ڈیزیز. حسد از مدر آف آل ڈیزیز. حسد سے یہ جلسی سے جھوٹ بولتا انسان, حسد سے غیبت کرتا. آپ بولیں گے غیبت کیسے کرتا؟ مثال کے طور پہ آپ سے مجھے محبت ہے, بعض وقت ہوتا کہ آپ بہت محبت ہے. آج کل محبتیں کرتا بھی کون؟ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے تو لوگوں میں کیا محبت ہوگی؟ بیوی کو مارتے, بیوی کے اوپر ہم ہاتھ اٹھاتے, محبت ہے ہماری؟ حرام ہے, حرام. لڑکی پہ ہاتھ اٹھانا, جو ہاتھ تم اٹھا رہے ہو وہ ہاتھ فشار خبر ہوگا, یاد رکھنا. I'm really sad. میں 1000 کیسز ہے, صرف بامبے کے نہیں. اس لیے میں یہ بات چھیڑا میں نے کہ میری مجلس لائیو جاری جو پورا انڈیا سن رہا. آئی نو کہاں کہاں اسٹیٹس میں سنے جا رہے. میں سب کو میسج دے رہا باہر کا ذہن میں رکھے. I'm so sorry to say this. آج آپ شیعہ اپنے علی والا بولتے, عزادار حسین بولتے, and you just lift your hand ایک مجبور کے اوپر, ایک اپنی وائف کے اوپر, بیوی کے اوپر. Why? Why? ایک صلوات پڑھے محمد والے. 2 منٹ کھولو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ. فشار ہوگا, فشار. 2 زمین کے حصے تم کو دبائیں گے. آج تم کو احساس نہیں ہے, یو ول ریئلائز ٹمارو. رزق بند ہو جائے گا. کسی مومن کو ہرٹ کرنا, بیوی کے اوپر کو ہاتھ اٹھانا, کمزور ہے عورت, عورت پہ ہاتھ اٹھا رہے, اپنے برابر والے پہ اٹھانا معلوم ہوتا. اپنے برابر والے کسی طاقتور کے سامنے جا کے ہاتھ اٹھاؤ, پتا چلتا. ایک مجبور پہ ہاتھ اٹھا رہے تو ویری بیڈ. گناہ عظیم ہے, گناہ عظیم ہے, گناہ کبیرہ ہے. ڈونٹ ڈو اٹ. اینی حسد وہ بیماری ہے. فرعون اپنے محل میں سو رہا تھا, اپنے بیڈ روم میں. فرعون, غور سے سنو, شیطان اس کے بیڈ روم میں گیا, جا کے نوک کیا. اندر سے فرعون کی آواز آئی, کون ہے؟ تو شیطان نے کہا واہ, اپنے آپ کو خدا بھی بولتا, یہ بھی نہیں معلوم دروازے کے باہر کون ہے. اب آپ یہ مت ایکسپیکٹ کرو کہ آج رات میں آ گیا کوئی نوک کرے گا. اگر اس کا دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ کہ وہ آ جائے گا آپ کے پاس. شیطان بہت جلدی فرینڈشپ کرتا. تو حسد, قابیل نے کہا باپ سے کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا, سب حابیل کو دیا. نبی آدم اور جناب حوا حج پہ گئے ہوئے تھے. کعبہ تو تھا, میں آپ کو بتا رہا تھا. دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف حج پہ گئے ہوئے تھے. جب حج پہ گئے, ادھر قابیل آیا. قابیل کے پاس شیطان آیا. شیطان نے آ کے کہا قابیل یو آر ناؤ مائی فرینڈ. اس نے کہا اوکے آئی ایم یور فرینڈ, ٹیل می. قابیل نے کہا ٹیل می. تو کہا کہ سی میں تیرا سنسیئر فرینڈ ہوں, میں تجھے ایک اچھی ایڈوائس کرتا. بولا کیا؟ تو خلیفہ بننا چاہتا؟ تو اس نے کہا آف کورس. تو کہا کہ تو ایسا کر, تو اپنے بھائی کو مار دے. تیرا بھائی مر جائے گا تو لازم ہے کہ تیرا باپ تجھے خلیفہ بنائے گا, کوئی بیٹا تو نہیں ہے. اس نے کہا ویری گڈ آئیڈیا. مارو, کیسے مارو؟ میں کیسے مار سکتا, کسی کو کیسے مار سکتا؟ کہا دیکھ ہر چیز تیرے بھائی کے پاس ہے, تو بھائی کا مرڈر کر دے. اگر تو مرڈر کر دے گا تو اللہ ڈیفینیٹلی تجھے بنائے گا. اسی لیے بولتے نالج لینا, وہ قادر مطلق ہے, دوسرا بیٹا نہیں دے سکتا. سمجھے آپ؟ تو قابیل نے کہا اچھا دین ماروں کیسا کسی کو؟ تو شیطان نے کیا کیا, سامنے وہ پرندے اڑ رہے تھے, ایک پرندے کو ایسا ہاتھ پکڑ کے ایک پتھر لیا بڑا, اور اس کے سر پہ ایسا مارا. مارنے سے پرندہ وہیں مر کا, ایسا مارتے. پہلا مرڈر زمین کے اوپر. کہا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو کہا کس کو ماروں؟ کہا حابیل کو مار دے. تو ہوگا کیا؟ تو کہا تو خلیفہ بن جائے گا, اور تیرے باپ کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تو نے مارا. وہ تو حج پہ گئے. حابیل نے کہا ویری گڈ آئیڈیا. حابیل اپنے ایسا سو رہے تھے,
قابیل نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا، راک اٹھا کے قابیل کے پاس آیا، حابیل کے پاس آیا۔ حابیل نے کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو مجھے؟ دیکھو سگے بھائی، معصوم نبی کے بچے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا میسج ہے۔ اگر آج ہمارے بچے ادھر ادھر ہو رہے، معصوم نبی کے بچے، ہاؤ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ، شیطان سے کیسے بچنا۔ کہا پہاڑ راک اٹھایا، اٹھا کے حابیل کے پاس۔ حابیل نے کہا بھائی وائی آر یو ہٹنگ، کیوں مارنا چاہ رہے ہیں مجھے؟ اس کو یقین نہیں آیا جناب حابیل کو۔ تو کہا نہیں، تمہاری وجہ سے حسد، دیکھو حسد کیا ہے، تمہاری وجہ سے بابا نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا، تم کو اچھی بیوی ملی، مجھے خراب بیوی ملی، یہ مسلسل یہ تمہاری نظر قبول ہوئی، میری نظر قبول نہیں ہوئی، یہ حسد، جلن۔ مولا علی کہتے کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے۔ میں اچھی شیروانی برانڈڈ ڈریس پہن کے بامبے میں نکلوں، آپ جلیں گے۔ میں اچھی ماروتی بڑی گاڑی مرسیڈیز میں آؤں، آپ جلیں گے۔ عورت ڈائمنڈ کا ہار پہن کے مجلس میں آئے، دوسری عورت جل رہی، اس کے پاس آیا کیسے؟ کوئی بزنس میں آگے بڑھ رہا، میں جل رہا، یہ بیماری ہے، یہ اس سے کوئی چیز کا حاصل نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گلستان میں زبردست مرسیڈیز میں آتا ہے، کوئی زبردست برانڈڈ ڈریس پہن کے آتا ہے، کسی کا بزنس بامبے میں گرو ہو گیا، تو ہمارے جلنے سے اس کا بزنس کم ہو جائے گا؟ حسد کرنے سے وہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ کسی کا لے کے نہیں دیتا، اللہ تمہارا لے کے اس کو نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ کرتے جن کا خزانے میں کمی ہو، وہ کائنات کا مالک ہے رب العالمین ہے، وہ تھوڑی کرے گا کچھ۔ تم جب کسی مومن کو دیکھو بامبے میں سب کو بول رہا، جو میری مجلس پوری انڈیا میں، یورپ، امریکہ میں سن رہے، میں سب کو بول رہا ہوں، جب بھی تم دیکھو تمہارا مومن بھائی گرو کر رہا، وہی کھڑے رہ کر دیکھو، سگا بھائی ہو، دوست ہو، ایون تمہارا دشمن ہے تو تم جانتے کہ یہ تم کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر اس کا بزنس گرو کر رہا تو تم وہاں ٹھہر کے جب دیکھو اس کا خیال آئے۔ جب تم دشمن کے لیے دعا کرتے تو اللہ فوراً قبول کرتا۔ تم نماز میں اس کے لیے دعا کرو کہ مولا اس کا بزنس گرو کرے، مولا اس کو زیادہ دو، مولا اس کو بڑی گاڑی ایک دی اور دو۔ تم جتنی دعا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو ڈبل کر دے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بس میں مجلس تیزی سے ختم کر رہا ہوں، مجھے 9:05 ہو گئے، 10 بج کے، میں 10 منٹ کے اندر مجلس ختم کر رہا ہوں، مجھے 9:15 بجے مجلس ختم ہے، 9:16 یا 9:17 پہ میں مجلس ختم کر دوں گا انشاءاللہ، سوری 10:16 پہ۔ تو حابیل نے کہا مجھے کیوں مار رہے؟ تو کہا کہ تو خلیفہ بن گیا، میں نہیں بنا۔ اب حابیل دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، فلسطین سے سیریا تک بھاگتے ہوئے آئے، بھاگ رہے تھے، قابیل پیچھے پیچھے پہاڑ لے، دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایک آدمی بھاگ رہا ہے، ایک آدمی پیچھے پہاڑ لے کے جا رہا ہے، بھاگتے 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 ایک جگہ سیریا میں جہاں جہاں ان کی خبر مبارک ہے، میں نے زیارت کی ہے کئی مرتبہ، آپ لوگوں نے بھی کی ہوگی، پہلے جاتے تھے وہاں پہ، اسرائیل کے بارڈر کے قریب ہے بالکل۔ حابیل نے ایسا زمین پہ ایسا لیٹ گیا، ایسا سر رکھ کے پتھر پہ تھک کے، قابیل پتہ نہیں کہاں تھا، شیطان نے بتایا دیکھ حابیل تیرا بھائی وہاں پہ ہے، پیچھے پیچھے شیطان آ رہا تھا، یہاں بھاگا، یہاں گیا، یہاں گیا، قابیل کو کہا دیکھ تیرا بھائی سو رہا ہوں۔ قابیل نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے لا کے حابیل کے سر پہ مارا، پہلا خون قتل زمین پہ ہوا، زمین کو زلزلہ ہونے لگا، آندھیاں چلنے لگی، زبردست آندھیاں، تیز ہوا، پوری دنیا میں تیز ہوا، زمین ہلنا شروع ہوئی۔ آدم نبی کعبے میں طواف کر رہے، آدم اور حوا، باپ اور ماں، وہ پریشان ہو گئے کہ زمین ہل رہی کیوں، یہ آندھیاں کیوں چل رہی؟ جبرائیل کو پوچھا کہ کیا ہوا، یہ زمین ہل رہی کیوں، زلزلہ کیسے آ گیا؟ تو کہا تمہارا بیٹا بڑا بیٹے نے تمہارے چھوٹے بیٹے کا مرڈر کر دیا۔ آدم کو وہیں پتا چل گیا، اتنا روئے، بس میں بات کو یہیں روک دے رہا، کل یہیں سے شروع کروں گا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آج میں جناب آدم حوا کو کمپلیٹ کر دوں گا، نہیں کر سکا، ٹائم ریسٹرکشن 1 گھنٹہ، اور اتنا ہی واسٹ ٹاپک ہے، کل انشاءاللہ شروع کر کے کل ادریس نبی تک جاؤں گا۔ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد تو
تو جو باتیں میں نے بتائی پلیز کل ٹائم پہ آؤ تو ریئلی یو ول انجوائے. کل نبی ادریس کے بھی واقعات آئیں گے. ابھی آدم کے اور واقعات ہیں کہ ان کی موت کیسے آئی, ان کی خبر کہاں ہے, ان کی گریو کہاں ہے, اور ان کی گریو کے وقت کیا ہوا. پھر نبی شیش, پھر جناب ادریس سے شروع کروں گا. کل 3rd مجلس ہے. صرف ابھی 8 مجلسیں باقی رہ گئی. اینڈ ٹاپک از سو واسٹ کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ایک طالب علم ہوں, لیکن آئی ٹیل یو ویری آنیسٹلی یہ وہ ٹاپک ہے کہ 30 آورس کنٹینیوس میں بول سکتا. یہ اتنی بڑی ٹاپک, انہیں 3 عشرے اس ٹاپک پہ میں کر سکتا. 3 عشرے 30 مجلس ہے, میں کنٹینیوس اس پہ بولوں گا. اتنا میٹیریل ہے اس کے اندر, اتنا میٹیریل ہے. انشاءاللہ آئی سی کہ کل کس نبی کا اور ذکر آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ محمد. ہسٹری آف اسلام, جو بھی ہسٹری ہماری اسلام کی ہے اس کا اینڈ کربلا ہے. یاد رکھو. مولا حسین کے لیے کیا بولتے ہیں آپ؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. نبی آدم کی ساری محنتیں, اگر مولا حسین کربلا میں جنگ نہیں لڑ کے شہید نہیں ہوتے تو آدم کا نام ختم ہو جاتا, ہر نبی کا نام ختم ہو جاتا. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ. پھر یہاں کی نبوتیں ختم نہیں ہو رہی تھی. السلام علیکہ یا وارث محمدن حبیب اللہ, رسول کی محنت بھی ختم ہو رہی تھی. السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ. جب نام 2 جگہ مولا کا نام, 2 جگہ رسول کا نام. پھر ان کی محنت نہیں. السلام علیکہ یا وارث فاطمۃ الزہرا. بی بی کی 18 سال کی محنت پہ پانی پھرتا تھا. آخر میں کیا کہا؟ السلام علیکہ یا وارث خدیجۃ الکبریٰ. وہ ہماری ماں, بی بی کے نام پہ باواز بلند صلوات پڑھ لیں. اتنی محنت بی بی نے کی, ساری محنتیں ختم ہو جاتی اگر کربلا میں حسین جان نہیں دیتے. اور مصیبتوں کے پہاڑ کربلا میں ٹوٹ گئے. ایسا ٹوٹے کہ ایک دن میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. ایسا اجڑا کہ پھر اب قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا. صرف حسین شہید نہیں ہوئے, حسین کے بچے بھی شہید کر دیے گئے. ان ظالموں نے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا, بلکہ شہید بھی کیا, تیر بھی مارا, اور شام غریبہ میں خبر سے نکال کے ذبح بھی کر دیا. میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا, تکلف سے مت رہو, تکلف سے مت رہو. رباب کی گودی ایسے اجڑی کہ کربلا میں بھی اجڑی, شام میں بھی اجڑی. شام میں وہ چھوٹی معصوم بچی کہ جو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تازیانے کھاتی ہوئی گئی. آپ کو معلوم ہے یہ شمن نے کیا کیا تھا؟ سکینہ کو اونٹ کی جلتی ہوئی پیٹھ پہ لٹا دیا اور رسیوں سے باندھ دیا. جب اونٹ چلتا تھا بچی پکارتی تھی, بابا بابا میرے کان زخمی, میرا جسم چھل جا رہا بابا. بی بی کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. یہ بڑی مظلوم بی بی, بڑی مظلوم بی بی. دوستو, شام غریباں سے لے کے شہادت سکینہ تک ہر منزل پر سکینہ پہ مصیبت آئی. پیرہن پھٹ گیا تھا بی بی کا. حمید کہتا ہے کہ شام غریبہ میں جب میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کی پیراہن میں آگ لگی ہوئی ہے, تو میں آگے بڑھا کہ بچی کا آگ بجھا دوں, تو بچی پیچھے ہٹ کے کہنے لگی, شیخ ہمارے قریب نہیں آنا, ہم اہل البیت ہیں. 4 سال کی بچی ہے. تو حمید نے کہا کہ نہیں, میں آپ کی آگ بجھانے آ رہا. تو بچی نے کہا کہ تو بڑا مہربان معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ بابا کے بعد جو بھی آیا کسی نے مجھے تماچا مارا, کسی نے گوشوارے چھینے, تو بڑا مہربان معلوم ہوتا. یہ بتا کہ نجف کا راستہ کہاں ہے؟ حمید نے کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا جا کے دادا کو فریاد کروں گی کہ دادا آپ کائنات کے مشکل کشا ہے, کربلا میں آگ لگی ہوئی ہے. بس میں ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا. عزیزو, یہ تو ہمارا ایمان ہے, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جب عصر تنگ کے وقت مولا حسین کی شہادت ہو رہی تھی, اس وقت اللہ کا رسول بھی وہی تھا,
مولا بھی وہیں تھے. بی بی فاطمہ کی تو کئی روایتیں شب عاشور سے شہزادی کونین وہاں تھی. امام حسن بار بار فاطمہ کی آواز تھی میرے حسین. اور شاعر بھی کہتا ہے کہ جب شمر خنجر لے کر آگے بڑھا تو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ فاطمہ نے تڑپ کے کہا کہ میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو. تکلف سے مت سنو، تکلف سے مت سنو. میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو، ناحق تو ذبح کرتا ہے پیاسا حسین کو. للہ نہ زیر تیغ تو تڑپا حسین کو، ارے پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ایزا حسین کو. آگے بی بی کہتی ہیں کہ ظالم کلیجہ پھٹتا ہے مجھ دل ملول کا، بچے کو میرے چھوڑ دے صدقہ رسول کا. فاطمہ فریاد کرتی رہی، شمر نے خنجر چلا دیا. شام غریبہ روایتوں میں ہے کہ مولا علی خود آئے بی بی زینب کے پاس. بی بی فاطمہ کہاں تھی شام غریبہ میں؟ اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا، بس 1 منٹ کی زحمت ہے کہ شہزادی کہاں تھی شام غریبہ میں. واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد کربلا کے جو بستی کے رہنے والے تھے وہ لوگ مدینہ آئے. اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. دیکھو بی بی کا کیا حال تھا شام غریبہ میں. مدینہ آئے، انہوں نے چوتھے امام سے کئی سوالات کیے. سوال کر کے آخری میں ایک سوال کیا کہ مولا ہم کو یہ روایت ملی ہے کہ شام غریبہ میں جب خیمے جل گئے تھے اور سیدانیاں جلی ہوئی خنات میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک بی بی نظر آئی جو کبھی آپ کے بابا کے لاش پہ بیٹھ کے روتی تھی، کبھی آپ کے چچا عباس کے لاش پہ بیٹھ کے روتی تھی. کیا یہ بی بی جلی ہوئی خنات میں سے آئی تھی؟ بس یہ سننا تھا. امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، رونے لگے. روتے ہوئے کہا بھائی وہ جلی ہوئی خنات میں سے نہیں آئی تھی، وہ میری دادی فاطمہ تھی جو جنت سے آئی تھی، جو میرے بابا کے پامال لاجے پہ بیٹھ کے کہتی تھی پروردگار میں نے چکیوں کو پیس کے پالا حسین کو، آج حسین کا لاشا پامال ہو گیا. کبھی عباس کی لاش پہ بیٹھ کے روتی تھی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے، فاطمہ کی اولاد جنگلوں میں آ گئی. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا. مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. گلستان ہند کے مومنین جو یہاں پر ہیں، جو یہ مجلسیں کروا رہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جتنے مولا کے چاہنے والے اس مجلس میں اور جو میری مجلس پوری دنیا میں سن رہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما. ہر بیمار کو صحت دے دے. میری والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما. سارے مولا کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. گلستان ہند کے سارے مرحومین اور آج جس کی بھی پہلی رات ہے وہ اور سارے مولا کے چاہنے والے دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں، اللہ ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. اگر کسی کی پہلی رات ہے تو وہ رات رحمت کی رات بن جائے. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما.